امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے ہجرت کو مستقل طور پر روک دیں گے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے ہجرت کو مستقل طور پر روک دوں گا تاکہ امریکی نظام کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں امریکہ میں مقیم غیر ملکی افراد کے لیے تمام وفاقی فوائد اور سبسڈیز کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک افغان شہری کی جانب سے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے فوجیوں پر فائرنگ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی ہے۔ غیر قانونی تارکین امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام سے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق تفصیلی بات کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں صہیونی فوج کی کارروائی میں 12 شامی مارے گئے ہیں، جبکہ صہیونی حکومت کی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 13 صہیونی آبادکار شام کی سرحد عبور کر کے اس ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق بیت جن میں صہیونی فوج کے توپ خانے اور میزائل حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ مقامی افراد اور صہیونی فوج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق متعدد اسرائیلی فوجی بھی جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے بعد بیت جن کے کئی خاندانوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے ڈرونز اب بھی علاقے پر پرواز کر رہے ہیں اور صہیونی فوج کے متحرک ہونے کے باعث شام کی سول ڈیفنس ٹیمیں زخمیوں کو بچانے کے لیے بیت جن میں داخل نہیں ہو سکی ہیں۔ صہیونی فوج نے ایکس پر جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ جھڑپ کے دوران 6 صہیونی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ دنیاسنا صہیونی حکومت کے فوجی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ 13 صہیونی آبادکار شام کی سرحد عبور کر کے شام کے جبل شیخ اور بیر عجم کے علاقوں میں داخل ہوئے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 13 افراد بحفاظت واپس مقبوضہ علاقوں میں لوٹ گئے ہیں۔ صہیونی ٹی وی چینل 24 کے مطابق شام میں داخل ہونے والے یہ افراد صہیونی آبادکار ہیں جو وہاں نئی بستی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرہ سماترا میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 84 تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس ہفتے سماترا جزیرے کے مختلف علاقوں میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ شمالی سماترا پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ آج صبح تک ہلاکتوں کی تعداد 84 ہو گئی ہے، جبکہ 95 افراد زخمی اور کم از کم 65 افراد لاپتہ ہیں۔ انڈونیشیا کے مغربی صوبے آچے میں بھی شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کے سبب 1500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ ملیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی شدید بارشوں سے سخت نقصان ہوا ہے۔ ہندوستان کی ترنمول کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور کچھ انتخابی اہلکار مغربی بنگال میں اقلیتی علاقوں کے ووٹروں کے نام فہرست سے ہٹا رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس ٹی ایم سی نے مغربی بنگال میں جاری خصوصی گہری نظر ثانی SIR کے عمل کو سختی سے چیلنج کیا اور جمعے کو پارٹی کے 10 ارکان پارلیمنٹ کا وفد قومی دارالحکومت دہلی میں کمیشن کے مرکزی دفتر پہنچا اور SIR کی کارروائی پر سنگین اعتراضات پیش کیے۔ ٹی ایم سی کے وفد نے کمیشن کو ایک تحریری شکایت سونپی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ SIR کے نام پر بڑے پیمانے پر نام حذف کیے جا رہے ہیں اور یہ عمل خاص طور پر اقلیتی آبادی والے علاقوں اور ٹی ایم سی کے مضبوط ووٹ بینک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ٹی ایم سی کے مطابق اس پورے عمل میں بی جے پی اور انتخابی کمیشن کے بعض اہلکاروں کی ملی بھگت شامل ہے تاکہ لاکھوں ایسے ووٹروں کے نام کاٹے جائیں جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں۔ پارٹی نے اپنے مکتوب میں دعویٰ کیا کہ بنگال کے کئی اضلاع میں اچانک ہزاروں ووٹروں کو غیر مستند قرار دے کر فہرست سے نکال دیا گیا ہے، جس سے سیاسی ماحول میں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ دوسری جانب مرکز کا موقف ہے کہ SIR کا مقصد صرف جعلی یا غیر قانونی طریقے سے ووٹر بنے ہوئے افراد کی نشاندہی ہے۔ سری نگر میں نیشنل کانفرنس نے اپنے اجلاس میں ریاست کے درجے کی بحالی کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ گیس کے مشترکہ منصوبے کے حصول کا ذکر کرتے ہوئے اسلام آباد تہران اسٹریٹجک شراکت داری کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے آج اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کے پاکستان اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی صلاحیت موجود ہونے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس موقف سے خوش ہیں کیونکہ یہ ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے پاکستانی رہنماؤں کے نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کے ساتھ ہی تعاون کو فروغ دینے اور اسے اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک بڑھانے کے اور بھی شعبے موجود ہیں جن پر ہم توجہ دے سکتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہمیشہ سے دونوں ممالک کے مذاکرات میں شامل رہی ہے اور اس کا جائزہ ہمارے ایجنڈے میں ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو دو طرفہ طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ حالیہ مذاکرات کے ایجنڈے میں مقامی کرنسیوں میں تجارت بھی شامل تھی اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کی حکومت نے ایک حکم جاری کر کے آدھار کارڈ کو تاریخ پیدائش کے ثبوت کے طور پر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس حکم میں کہا گیا ہے کہ آدھار کارڈ کو اب پیدائش کی تاریخ کی سند کی شکل میں معتبر نہیں مانا جائے گا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تقرری سرکاری خدمات، داخلوں، سرکاری اسکیموں اور دیگر حساس عمل میں تاریخ پیدائش کے لیے اب صرف مستند دستاویزات جیسے پیدائش کا سرٹیفکیٹ، ہائی اسکول سرٹیفکیٹ یا دیگر مجاز ریکارڈ ہی قابل قبول ہوں گے۔ آدھار کارڈ کی بنیاد پر عمر یا پیدائش کی تاریخ کی توثیق نہیں کی جائے گی۔ اس نئے حکم کے متعلق صوبے کے تمام محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس حکم کو اتر پردیش کے محکمہ منصوبہ بندی کے سیکریٹری امت سنگھ بنسل نے جاری کیا ہے۔ دوسری جانب فوت شدہ افراد کے آدھار کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے کی غرض سے 2 کروڑ سے زیادہ مرحوم افراد کے آدھار نمبروں کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ فوت شدہ افراد کے آدھار کارڈ کو بند کرنے کے لیے UIDAI نے اس سال ایک نئی آن لائن سہولت متعارف کرائی ہے۔ فی الحال یہ سہولت ہندوستان کے 25 صوبوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں موجود ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ایران اور ہندوستان کی کمپنیوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں طب اور طبی وسائل کی تیاری کے سلسلے میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان نے امریکہ میں فائرنگ اور تاجکستان میں ڈرون حملے کا ذمہ دار افغان حکومت کو قرار دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ میں فائرنگ کا واقعہ دہشت گردی کی عالمی سطح پر واپسی کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی برادری افغان دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ہلاک فوجی کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے تاجکستان میں ڈرون حملے میں 3 چینی باشندوں کی ہلاکت پر چینی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور زور دیا کہ افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی روکے۔